اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے عمران خان کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں بچنے کا چانس 0% ہوتا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور پوری دنیا میں اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور کس طریقے سے یہ بیماری لگی ہے اور کس طریقے سے عمران کی ایک آنکھ کس طریقے سے ضائع ہوئی ہے، کتنا عرصہ پہلے ضائع ہوئی تھی، اور اب اسی آنکھ میں مصنوعی آنکھ لگائی گئی تھی جس میں انفیکشن پھیلی ہے، کیوں پھیلی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اب دیکھیں کس طریقے سے جدید ترین ڈاکٹروں کی پوری ٹیم بنا کے اس کا علاج کیا جا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق اور سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل سبسکرائب پراپر طریقے سے کیا کریں۔ اس کا ورنہ سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، پھر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، پھر انشاءاللہ سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کس طریقے سے اب پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے نئی نسل، جو گندی نسل مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے نا، اس کو میڈیا کے ذریعے گمراہ کر کے فوج کے سے لڑایا جا رہا ہے۔ عراق میں دیکھیں یہ گندی نسل کو لڑایا گیا، پہلے مصر کو لڑایا گیا، اس گندی نسل کو فوج کو کمزور کر کے وہاں پہ اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیے گئے۔ اس کے بعد عراق میں صدام حسین کی کتنی مضبوط فوج تھی، یہی گندی نسل کے نوجوان نسل کو لڑایا گیا، اور وہاں پہ پھر ان کے تھرو فوج کو کمزور کر کے وہاں کمزور سی 2 حکومتیں بنا دی گئی ہیں۔ اور اب وسائل، اصل مقصد کیا ہے؟ تیل کے وسائل پہ قبضہ کرنا۔ ان تمام، وینزویلا کے پاس کیا تھا؟ تیل ہی تھا نا۔ یہ ایران کے پاس کیا ہے؟ تیل ہی ہے نا۔ یہ 2 ملک وینزویلا باقیوں سب پہ قبضہ کر چکا ہوا ہے امریکہ، لیبیا سمیت۔ لیبیا میں بھی کتنی مضبوط فوج تھی۔ یہ گندی نسل اٹھی ہے، نوجوان نسل، انہوں نے لیبیا کے معمر قذافی کو تباہ کیا، اور خود بھی اب تباہ ہو گئے ہیں۔ 2 حکومتیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں متوازی، وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، عوام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں ہیں۔ تو اب دیکھیں باقاعدہ پنز ہاسپٹل کے سینئر ٹیم کے سینئر ترین ڈاکٹر کا بیان آ گیا ہے کہ عمران کو 2 مرتبہ لایا گیا ہے۔ پہلے ٹیسٹ ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں باقاعدہ اس کی ریٹرن اجازت کے ساتھ اس کو پہلے دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھو جراثیم سے پاک کر کے بہترین ویڈیو بنائی گئی ہے کہ تاکہ کل عالمی میڈیا کو بھی ہم ثبوت دے سکے۔ پورے ثبوتوں کے ساتھ اس کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تھا، یہ میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا تھا
کہ اس کا اور فرح گوگی کا جھگڑا ہوا تھا لین دین پہ، اور فرح گوگی نے ناخون مارا اور تھپڑوں کی بارش اس کے منہ پہ کر دی تھی، تو ناخون لگ گیا تھا آنکھ کے اندر، جس سے آنکھ بہہ گئی تھی۔ اس کے ناخون بڑے لمبے لمبے ہیں، تو وہ آنکھ بہہ جانے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی تھی، تو اس کی جگہ پہ مصنوعی آنکھ لگا دی گئی تھی۔ مصنوعی آنکھ کی ٹریٹمنٹ اب ہوتی رہتی ہے، اس نے چھپایا ہوا تھا، ادھر بتایا ہی نہیں ہے کہ میری ایک آنکھ بھی مصنوعی ہے جیل حکام کو۔ اس وقت بتایا کہ جب وہ شدید تکلیف میں ہو گیا، انفیکشن پھیل گئی، تو اس وقت بتایا، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ تو اس کے بعد جو اس کی ٹیسٹ ہوئے، ان ٹیسٹوں میں جو اس کی بیماری تشخیص ہوئی ہے نا، وہی بیماری ہے جو کہ مشرف کو ہوئی تھی، ایڈز کی بیماری تشخیص ہوئی ہے عمران نیازی کو۔ اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں، یہ ہم جنس پرستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم جنس پرستی کی جائے نا، قوم لوط کے نقش قدم پہ چلا جائے نا، تو یہ بیماری اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ عمران نیازی کو کمپلیٹلی پورے پروف کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ بیماری، ایڈز کی بیماری عمران نیازی کو لگ گئی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہی اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یوتھیو کو میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ ایڈز کی وجہ سے وہ مرے گا، اور باقی مرغے، گوشت، ہر چیز خوراک اس کو دی جا رہی ہے، اور کھانے میں تو اتنا پیٹو ہے کہ پورا بکرا ہضم کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے۔ تو اچھی خوراک دی جا رہی ہے، واک کی جا رہی ہے، مشینیں موجود ہیں اس کی ورزش کی، ہر چیز موجود ہے، لیکن اب ایڈز کی بیماری کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ مشرف نہیں بچ سکا تھا، دنیا کا جدید ترین اسپتال دبئی میں تھا جہاں پہ وہ ایڈمٹ تھا، وہاں پہ وہ نہیں بچ سکا تھا، تو بچے گا یہ بھی نہیں۔ یہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ بہت جلد، اور اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اب یوتھ کے اس بات کو سمجھیں کہ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب اس کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے بہنوں سے یا وکیلوں سے کہ وہ سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں؟ یہ آئین، جیل کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جیل کا جو آئین ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی قیدی، سزا یافتہ قیدی جیل کے اندر بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتا ہے، سیاسی بیان بازی نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو اس کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی۔ یہ جج تو کیا ان کا باپ بھی نہیں اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جیل کے آئین موجود ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، حکومت نے اسی پہ ہی عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ تو خدارہ یہ 8 فروری کو جو دن دیا گیا ہے سہیل آفریدی، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے سہیل آفریدی بھی، پی ٹی آئی پوری عالمی طاقتوں کی ایجنٹ ہے، یہودیوں کی ایجنٹ ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے آج سے 26 سال پہلے بتا دیا تھا کہ عمران یہودیوں کا ایجنٹ ہے، پی ٹی آئی پوری یہودیوں کی ایجنٹ ہے، اور اس میں 99% قادیانی ہے، جو ملک دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، خود کافر ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، بھٹو کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ بھٹو نے یہ آئین میں ڈالا تھا کہ قادیانی کافر ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ عمران کا بیان موجود ہے، ویڈیوز موجود ہے میرے پاس، جس میں وہ اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کی جو کزن ہے، اس کی جو خالہ ہے، اس کے بیٹے اپنے آپ کو اللہ قادیانی کہتے ہیں۔ عمران کا سکا نانا، اس کی والدہ کا سکا باپ 13واں خلیفہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اور اس کے بعد ابھی جا کے یوتھ کے اگر میری بات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں نا، تو ابھی گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے لکھیں عمران احمد قادیانی، دیکھیں اس کی پوری ہسٹری کھل جائے گی گوگل پہ، اور وہ قادیانیوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز چلنا شروع ہو جائیں گی، تصویریں آ جائیں گی،
اور یہ مکمل طور پہ اندر سے 100% قادیانی ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور اس کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ بھی کافر ہیں، ان کا بھی دور دور تک مسلمانوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکی ہوئی گندی غلیظ نسل ہے جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، آج پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو یہ غلیظ گندی نسل کے کیڑے پی ٹی آئی کے جو یوتھ کے ہیں یہ انڈیا کی حمایت کر رہے تھے اور فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونک رہے تھے میڈیا پہ۔ تو یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، نہ قوم کے وفادار ہیں، یہ سب کے سب غدار ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو اب جہنم واصل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب اللہ کی پکڑ میں سارے کے سارے آ چکے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں باقی جو لوگ قوم لوط پہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ بھی نشان عبرت پکڑیں اور صدقے دل سے توبہ کریں کہ اس کا آخری انجام ایڈز ہی ہوتا ہے جو عمران کو لگ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔